بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کل باب گزرا تھا باب الانصات للعلماء، وہ ان آداب میں سے تھا جس کا تعلق طالب علم سے تھا کہ استاد کے سامنے اور علماء کے سامنے خاموشی اختیار کی جائے گی تو پھر یہ کہ سبق سنا جائے گا اور سبق یہ کہ سمجھ میں آ جائے گا۔ اب بتا رہے کہ ایک ادب عالم کے لیے اور استاد کے لیے کہ استاد سے اگر کوئی بات پوچھی جائے اور اس کو معلوم نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کو اللہ کے حوالے کرے اور عاجزی کرے اور یہ نہ کہے کہ بس اپنے طرف سے رائے، بلکہ اللہ کی طرف اس کو حوالہ کرے اور یہ ہے کہ یہ کہہ دے اللہ عالم، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح نہ کرے جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ جلیل القدر نبی ہے وہ واعظ و نصیحت فرما رہے تھے۔ واعظ و نصیحت کا اثر اس طرح ہوا کہ لوگ رونے لگے۔ ایک شخص نے آپ سے پوچھا حل انت عالم من کا، آپ سے بڑا کوئی عالم یہاں پر اور بھی حل انت تعلم عالم من کا، آپ سے بڑا کوئی عالم ہے، آپ اس کو جانتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، واقعے کے مطابق، حقیقت کے مطابق، نفس الامر کے مطابق یہ بات آپ کی صحیح تھی۔ آپ کی بات صحیح تھی کہ آپ سے تشریعیات کا بڑا عالم کوئی بھی نہیں ہے، احکام شریعہ کا نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا، لیکن چونکہ تکوینیات کا علم بہرحال حضرت خضر علیہ السلام کو آپ سے زیادہ تھے، یہ لفظ بہرحال اللہ کو پسند نہیں آیا تو اللہ پاک نے آپ کو تنبیہ کی۔ قصہ پہلے بھی آپ کے سامنے گزرا ہے۔ یہاں ایک مناظرہ پہلے حضرت حر بن قیس اور حضرت ابن عباس کے درمیان میں گزرا تھا، میں نے وہاں آپ سے عرض کیا تھا، آپ حضرات کو یاد ہوگا۔ حر بن قیس اور ابن عباس کا مناظرہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جس شخصیت کی ملاقات ہوئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا جا کر کے آپ اس سے ملاقات کر لیں، وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے یا یہ کہ کوئی اور بندہ تھا؟ تو وہاں ابن عباس فرما رہے تھے کہ حضرت خضر ابن عباس ہے، حضرت خضر ہے، اور حضرت حر بن قیس وہ فرما رہے تھے کہ نہیں، حضرت خضر نہیں ہے، کوئی دوسرا شخص ہے۔ اب یہاں ایک مناظرہ ہے، اللہ کا بھلا کرے، ان کا نوف البقالی کا اور حضرت سعید بن جبیر جو کہ تابعی ہے، اسی مسئلے میں لیکن تھوڑا سا الٹ ہے۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام سے جو ملاقات کرنے والے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یا یہ ہے کہ موسیٰ ابن میشان ہے، موسیٰ ابن عمران ہے یا موسیٰ ابن میشان ہے، یہ ہے مسئلہ، سمجھے؟ مسئلہ باقی سب کچھ آپ نے پڑھا ہے۔ باب ما یستحب للعالم، لیکن امام بخاری کا استدلال اسی سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے بڑا عالم نہیں ہے، اس میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تنبیہ کی، لہذا عالم کو اور استاد کو چاہیے یہ کہہ دے اللہ عالم، یا یہ کہہ دے کہ یہ چیز میں نہیں جانتا۔ باب ما یستحب للعالم، استاد کے لیے مستحب یہ کہ اذا سئل ای الناس اعلم، جب اس سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، فیکل العلم الی اللہ سبحانہ وتعالی، پس چاہیے کہ علم کو وہ اللہ کے حوالے کر دے، اللہ عالم بمرادہ بذالک، اللہ اس کو زیادہ جانتا ہے۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو سفيان بن عيينة مراد قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني سعيد بن جبير، سعید بن جبیر نے بتایا، قال قلت لابن عباس، میں نے ابن عباس سے کہا، ان نوف البقالی، نوف البقالی جو ہے وہ یزعم، ان کا گمان یہ ہے، یعنی حضرت سعید بن جبیر اور نوف البقالی، یہ نوف البقالی بھی تابعی ہے، کہ میرا اس سے مقابلہ ہے، اور نوف البقالی یزعم، وہ یہ کہتا ہے کہ ان موسیٰ لیس موسیٰ بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل والا موسیٰ مراد نہیں ہے، بلکہ یہ موسیٰ ابن میشا ہے، اور موسیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل والا ہے وہ موسیٰ ابن عمران ہے۔ یزعم، ان کا گمان یہ کہ ان موسیٰ لیس موسیٰ بنی اسرائیل والا موسیٰ نہیں ہے، انما هو موسیٰ آخر، دوسرا کوئی موسیٰ ہے۔ فقال، ابن عباس نے فرمایا، کذب عدو اللہ، اللہ کا دشمن یہ ہے کہ غلط کہہ رہا ہے، سمجھے؟ یہ کذب اخطا کے معنی میں، کذب عدو اللہ، دین کے سلسلے میں، حالانکہ یہ خود تابعی ہے، نوف البقالی میں نے عرض کیا کتابی ہے، لیکن دین کے سلسلے میں جب کوئی غلط بات کہہ دے تو اس طرح اکابرین سخت بات سنا دیتے سامنے والے کو۔ فقال کذب عدو اللہ حدثنا ابی بن کعب، پھر ابن عباس نے فرمایا کہ موسیٰ بن میشا نہیں ہو سکتا، موسیٰ ابن عمران ہے اور بنی اسرائیل والا نبی ہے۔ مجھے روایت معلوم ہے، ابن عباس نے پھر فرمایا کہ
حدثنا ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن کعب نے مجھے خود نبی سے بیان کیا، قال قام موسیٰ النبی و خطیبا، حضرت موسیٰ جو کہ نبی ہے، اور وہ موسیٰ ابن میشا وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بارک کرے نبی نہیں ہے، قام موسیٰ النبی، موسیٰ بنی اسرائیل جو کہ نبی ہے وہ کھڑے ہو گئے، خطیبا فی بنی اسرائیل میں خطبہ دے رہا تھا، واعظ کر رہا تھا، فسئل ای الناس اعلم، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ قال انا اعلم، سب سے بڑا میں عالم ہوں، مجھ سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ فعتب اللہ عز وجل علیہ، اس پر اللہ نے آپ کو تنبیہ فرما دی، عتاب کیا، عتاب فرمایا اللہ نے، کیوں؟ اذ لم يرد العلم الى اللہ سبحانہ وتعالی الیہ، علم کو اللہ کی طرف کیوں نہیں لوٹا ہے؟ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ عالم بمرادہ بذن، فاوحى اللہ الیہ، فوراً اللہ نے وحی کر دی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ان عبدا من عبادی بمجمع البحرین، میرا بندہ میرے بندوں میں سے میرا بندہ حضرت خضر علیہ السلام، جہاں دونوں دریا آپس میں مل جاتے ہیں، دریاؤں کے دونوں دریاؤں کے سنگم پر، ہوا عالم منک، وہ بندہ میرا آپ سے بڑے عالم ہے۔ قال یا ربی وکیف السبیل الی لقائہ، اے اللہ وکیف السبیل بہ اے بلقیہ یا بلقائہ، کیف السبیل بلقائہ، اس کی ملاقات کی کیا صورت ہے؟ فقیل لہو، حضرت سے کہا گیا، احمل حوتن فی مقتل، مچھلی لے لو فی مقتل، ٹوکری میں، یہ مچھلی کھانے کے لیے نہیں تھی، یہ ان کے سفر کی نشانی تھی، جہاں یہ مچھلی نکل کر کے دریا میں چلی جائے تو سمجھ لینا کہ وہاں پر بن۔ فقیل لہو احمل حوتن فی مقتل، ٹوکری کے اندر، فاذا فقدتہ، جہاں غائب پاؤ اس مچھلی کو آپ سے نکل کر کے چلی جائے، فہو سم، فہو کائن سم، فہو موجود سم، میرا وہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام وہ اسی جگہ پر موجود ہوں گے۔ فانطلق وانطلق معه بفتاه یوشع بن نون، حضرت موسیٰ چل پڑے، وانطلق معه بفتاه، اور لے کر کے اپنے ساتھ چلے، انطلاق تو لازمی ہے لیکن اس کے صلے میں با آ گیا تو اب لے کر کے جلنے کے بعد، فانطلق موسیٰ چل پڑے، وانطلق معه، اپنے ساتھ لے کر کے بفتاه، اپنے نوجوان شاگرد کو جو کہ یوشع بن نون ہے ان کو لے کر کے چلے، وحمل حوتا فی مقتل، اور یہ ہے کہ بالکل استاد شاگرد کے ساتھ سفر کر سکرے کے اندر یہ کہ اٹھا کر کے انہوں نے مچھلی کو لے گئے، حتیٰ کانا عند صخرت، چٹان کے پاس پہنچے، وضع رؤوسہما، اپنے سر مبارک دونوں نے رکھا اور آرام کیے، فناما، آرام کیے، فانسل الحوت، مچھلی کھسک کر کے من المقتل، ٹوکری سے نکل گئی کھسک، فاتخذ سبیلہ فی البحر سروا، سمندر کے اندر دریا کے اندر یہ کہ سربن سرنگ بناتے ہوئے چلی گئی، وکان لموسیٰ وفتاه عجبا، موسیٰ اور آپ کے شاگرد کے لیے یہ ایک یہ کہ باعث تعجب تھی، فانطلقا بقیت لیلتہما ویومہما، باقی رات اور باقی دن یہ آگے پھر چل پڑے، آرام کرنے کے بعد اٹھے، فلما اصبح، جب صبح ہوگی، قال موسیٰ لفتاه، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے فرمایا، آتنا غدانا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہماری یہ ہے کہ ناشتہ لے کر کے آ جاؤ یا دوپہر کا کھانا لے کر کے آ جاؤ۔ اصل میں ناشتہ اور دوپہر ان کا ایک ہی ہوتا تھا، جب سے اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، ناشتہ اور دوپہر کا کھانا، دوپہر کا کھانا ہم جس ٹائم پہ کھاتے یہ نہیں ہوتا تھا، اس سے پہلے ناشتہ جس ٹائم پہ ہم ناشتہ کرتے تھے یہ نہیں ہوتا تھا، اس سے تھوڑا سا تاخیر کر کے، تھوڑا سا ناشتے کے ٹائم سے تاخیر کر کے یہی دوپہر کا کھانا ہے، اور یہی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ناشتہ ہے، یہی غدا ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ اور رات کا کھانا، رات کا وہاں کھانا فوراً مغرب کے بعد، یہ دوپہر کا کھانا شروع ہوا، ناشتہ الگ شروع ہوا، بیماریاں یہیں سے شروع ہو گئی۔ صحابہ کے اندر یہ چیزیں نہیں تھیں، آپ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے؟ یہ تین کھانا ہم لوگوں نے کر دیے، یہ تین ہم نے، اس لیے حکیم سعید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر دوپہر کا کھانا بند کر لیں تو خدا کی قسم، جہاں ہندوستان میں اور پاکستان میں، دنیا کے مختلف ممالک میں ہمارے ہمدرد کی شاخیں، ہمدرد دواخانہ کی شاخیں جو کھلی ہوئی ہیں، ہمیں اپنے دواخانے بند کرنے پڑیں گے۔ میں گیا اس زمانے میں، شاید 30-35 سال میری عمر ہوگی کہ جب میں حضرت کے پاس گیا، بعد میں شہید کر دیا بدبختوں نے، کراچی والے لوگوں نے، تو یہ بڑے اچھے آدمی تھے، تہجد گزار آدمی تھے، کہنے لگے مولانا مجھے دیکھو، میں 50-60 سال کی عمر میں آپ سے زیادہ تکڑا ہوں، تو کتنا قیمتی آدمی اپنی صحت کا خیال نہیں کرتے۔ فرمایا کہ دوپہر کا کھانا تم لوگ بند کرو، ناشتہ ذرا دیر سے کرو، اور رات کا کھانا فوراً کھاؤ، مغرب کے بعد فوراً کھاؤ۔
رات کا کھانا جتنے دیر سے آپ کھائیں گے صحت بھی خراب ہوگی، بڑھاپا جلدی آ جائے گا، سمجھے؟ رات اور دن یہ کہ چل پڑے۔ فلما صبح ہو گئی قال موسیٰ لفتاه، شاگرد سے فرمایا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا، بھائی دوپہر کا کھانا یا ناشتہ لے کر کے آ جاؤ، لقد لقینا من سفرنا هذا، یہ هذا بدل اور رتف بیان سفر سے، اپنے اس سفر سے نصباً بہت سی تھکاوٹ ہم نے محسوس کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ولم یجد موسیٰ مسن من النصب، موسیٰ علیہ السلام نے تھکاوٹ، معمولی تھکاوٹ بھی کوئی محسوس نہیں کی، لم یجد کا معنی لم یحس، آپ نے ادراک نہیں کیا، محسوس نہیں کیا، معمولی بھی تھکاوٹ، حتیٰ جاوز المکان الذی امر به، یہاں تک کہ جس مکان کا آپ کو حکم دیا گیا تھا اس سے آگے نکلے تو پھر آپ کو تھکاوٹ ہو گئی، یعنی اللہ پاک نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ چلتے رہیں، میرا بندہ جہاں آپ سفر میں تھکیں گے تو آپ سمجھ لینا کہ آپ آگے نکل گئے۔ مقصد کا سفر جو ہوگا اس سے آدمی تھکتا نہیں ہے، مقصد کا سفر جہاں آپ کا استاد ہوگا وہاں تک آپ جائیں گے تو تھکیں گے، اور اگر کہیں آپ آگے نکلے تو یہ سفر بے مقصد ہے، بے مقصد سفر میں پھر آپ تھکیں گے۔ ایک تو اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا تھا، دوسری صورت یہ ہے کہ نہیں، وحی کے ذریعے سے آپ کو نہیں بتایا، بلکہ قلوب صافیہ، جو صاف دل ہوتے ہیں نا، قلوب صافیہ، ان پر خود بخود اس کا اثر پڑتا ہے۔ کوئی ناشائستہ کوئی بات جب ہوتی ہے نا ناشائستہ، تو قلب صافی خود بخود بے چین رہتا ہے، قلوب صافیہ پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ مولانا ابراہیم بلیاوی جو صدر مدرس تھے، ہمارے شیخ کے شیخ مفتی سعید پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کہ دیوبند کی سرزمین نے ابراہیم بلیاوی جیسا مدرس پیدا کیا نہیں اور کرے گا بھی نہیں۔ مولانا مدرس تھے، غضب کے مدرس تھے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، غضب کے مدرس تھے۔ آپ ضیاء النجوم اس کا دیکھیں، حمداللہ کی تلخیص اس نے کی ہے، جو سلم کے اوپر جو اس کا حاشیہ ہے ضیاء النجوم، اس کو دیکھیں، منطقی یہ تو سن لے کافر آدمی، باقی باتیں سنیں یا نہ سنیں یہ تو سن لے، اس ضیاء النجوم کو آپ دیکھیں تو آپ کو یہ ہے کہ پتہ چلے گا یہ آدمی کتنا ماہر ہے۔ فرماتے ہیں کہ سبق پڑھانا اس پر ختم تھا۔ حضرت مدنی بھی اچھے مدرس تھے، اور یہ مولانا خیر محمد جو اس کا دادا ہے، اس کا ابا نہیں ہے، قاری حنیف کے، سمجھ، یہ مدرس تھے خیر محمد جالندری، ہمارے علماء دیوبند میں اللہ آپ کا بھلا کر، یہ بھی غضب کا مدرس تھا۔ اور یہ عنایت اللہ شاہ گجراتی، بس اس پر بات ختم تھی۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عنایت اللہ شاہ گجراتی، یہ بھی دیوبند کے علامہ نور شاہ کشمیری کی شاگردوں میں سے، جس کو آپ پنچپیری کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ مناظرہ کرنا آسان نہیں تھا، پیچھے تو الیاس گمن بھی گالی دے گا، میں بھی دیتا ہوں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، لیکن کسی ماں کے لال کی بس کی بات نہیں تھی اس سے کوئی گفتگو کرے۔ مولانا یہ لوہے کو پتھر اور لوہے کو سونا اور سونے کو پتھر ثابت کر سکتا تھا، یہ غضب کا آدمی تھا۔ بس یہ آپس میں اختلاف ہو گیا تو اپنی جگہ پر میرے شیخ خود حضرت مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، میں چونکہ مفتی صاحب کے پاس رہا 1417 میں، مفتی صاحب فرما رہے تھے ہمارا اختلاف ان سے اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے ساتھ گفتگو کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ اور مفتی صاحب کی جب سوانح ترمذی جب چھپ گئی، اس میں میں نے مضمون لکھا، مضمون جب میں نے لکھا تو ان کے بیٹوں نے دشمنی کی وجہ سے اس حصے کو کاٹ دیا۔ مفتی صاحب کی جو فرمودات مجھے یاد تھی تو میں نے لکھ دیا، اس میں پورا مضمون میرا بھی انہوں نے شائع کیا، تقی صاحب کا بھی، لیکن 2-3 صفحہ جو ہے نا یہ انہوں نے کاٹ دیا۔ اور یہ بھی مفتی صاحب کا اعتراف تھا کہ مولانا غلام اللہ جامع المعقول والمنقول معقولات کے حافظ ہے، یہ بھی مفتی صاحب کا فرمود تھا۔ لیکن دشمنی جب ہوتی ہے نا تو دشمنی آئندہ آنے والی نسلیں، عبدالقدوس ترمذی بڑا لائق آدمی ہے، بہت لائق آدمی، ان کا بیٹا جو اس وقت ان کی جانشین ہے، بہت لائق آدمی ہے، ان کی صلاحیتوں کا مجھے انکار نہیں ہے، لیکن غلیظ قسم کا جو ہے متشدد ہے۔ تو ان لوگوں نے اس حصے کو، چونکہ مفتی صاحب کے جو ارشادات اور فرمودات مجھے یاد تھی تو میں تو شاگرد تھا، میں نے لکھ دیا، لیکن میرے مضمون میں سے کہ حضرت شیخ القرآن، میرا اختلاف ان سے ہے، عنایت اللہ شاہ گجراتی سے ہے، لیکن ایسے قابل لوگ نہیں، کہ میں نے ایسے قابل لوگ نہیں دیکھے۔ عنایت اللہ شاہ گجراتی کی گفتگو کے بارے میں تو کہتا کہ اس کے ساتھ کوئی گفتگو کر بھی نہیں سکتا۔ یہ جو بریلوی تھا احمد سعید کاظمی، جس کا بیٹا ہے یہ ارشد سعید کاظمی، یہ احمد سعید کاظمی بھی اسی طرح تھا مجھ سے، اس سے آپ کے بڑے بڑے بزرگوں کے پیشاب خطا ہوتا تھا، یہ بہت حرامی تھا، حرامی نہیں تھا، الحرامی تھا، الف لام کے ساتھ، سمجھیے، بہت تیز آدمی تھا، بڑا منطق و معقولات کے اندر۔ قلوب صافیہ پر میں عرض کر رہا تھا کہ
خود بخود اس کا القاء ہو جاتا ہے۔ تو مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن نہیں کہنا، محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے سر کے مالش کرتا تھا، کبھی گھنٹہ لگ گیا، کبھی آدھا گھنٹہ، اور کبھی شیخ صاحب مجھے کہتے بس کرو، 10 منٹ نہیں ہوگے چھوڑو، کبھی 1.5 2 گھنٹہ۔ فرماتے کہ میں نے غور کیا یہ کیا ہے، سبحان اللہ یہ بات سننے کی ہے۔ فرمایا کبھی 1.5 گھنٹہ میں مالش کرتا تھا سر کا، حضرت سو جاتے تھے کچھ بھی نہیں کہتے، اور کبھی 5-10 منٹ نہیں ہوگے بس کہتے چھوڑو چلے جاؤ، چھوڑو چلے جاؤ۔ فرمایا کہ میں نے غور کیا کہ جس دن وضو میرا ہوتا تھا وضو کے ساتھ مالش کرتا تھا شیخ صاحب کچھ بھی نہیں کہتا تھا، اور جس دن بے وضو ہوتا تھا فرمایا چھوڑو بس چلے جاؤ۔ فرمایا مجھے اس سے اندازہ ہو گیا، میرا تجربہ ہے کہ جس دن وضو نہ ہو تو تھوڑا سا مالش کیا شیخ صاحب کہتے کہ چلے جاؤ، چھوڑو کوئی پرواہ نہیں ہے، بس ہو گیا چلے جاؤ۔ فرماتے اس سے مجھے اندازہ ہو کہ اس کا دل کتنا صاف ہے، قلوب صافیہ پر اس کا اثر ہو جاتا ہے مولانا۔ تو حضرت کو اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتائے تھے مقصد کا جو سفر ہوتا ہے مولانا اس کے لیے آدمی تھکتا نہیں ہے، مقصد کے لیے یہ لوگ آتے ہیں، مقصد والے سفر کے لیے تھکتے نہیں ہیں۔ عزائم جن کی پختہ ہو، عزائم جن کی پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، تلا تم خیز و موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، پھر یہ آدمی تھکتا مکتا نہیں ہے، سمجھے بھی؟ ذالک ما کننا قال لموسیٰ حتیٰ جاوز المکان الذی لم یجد موسیٰ مس من النصب، تھکاوٹ کا معمولی حصہ بھی آپ نے نہیں پایا، حتیٰ جاوز المکان الذی امر به، یہاں تک کہ اس مکان سے گزرے جس کا آپ کو حکم، فقال له فتاہ، شاگرد نے فرمایا کہ ارأیت اذا اوینا الی الصخرۃ، حضرت بتا دو کہ جب چٹان کے پاس ہم نے آرام کیا، فانی نسیت الحوت، میں یہ کہ مچھلی بھول گیا، قال موسیٰ ذالک ما کننا ذالک المکان الذی کننا نبغیہ نطلبہ، بغا یبغی کا معنی طلب کے مولانا، اس لیے ہمیشہ بغاوت کے معنی میں نہیں آتا۔ حضرت معاویہ کی جماعت کے بارے میں تقتلہ الفیۃ الباغیۃ، الباغیۃ کو معنی الطالبۃ للحق، وہ اپنے نظام کے مطابق حق، وہ بھی حق کے طالب ہوں گے، یہاں بغا یبغی کا معنی طلب کے۔ قال موسیٰ ذالک ما کننا نبغی، یہ وہی جگہ ہے جو ہم طلب کرتے تھے۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، پس اپنے پاؤں کے نشانات پر واپس ہو گئے تلاش کرتے ہوئے۔ فلما انتہا الی الصخرۃ، جس وقت چٹان کے پاس پہنچے، اذا رجل مسجم بثوب، اچانک اسی کے قریب ایک شخص یہ کہ ڈھانپا ہوا ہے بثوب، ایک کپڑے سے، او قال تسجى بثوبه، یا ماضی کا صیغہ ہے اپنے کپڑے سے اپنے آپ کو ڈھانپا ہوا تھا۔ فصلی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نے سلام کیا، فقال الخضر، حضرت خضر نے فرمایا وَأَنَّا بِأَرْضِكَ السلام، تیری سرزمین میں سلام کہاں سے آ گیا، کس طرح تو؟ قال آپ کون ہیں؟ فقال انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ فقال موسیٰ بنی اسرائیل والے موسیٰ؟ قال نعم۔ قال هل اتبعک، حضرت موسیٰ نے فرمایا هل اتبعک علی ان تعلمنی رشدا، هل اتبعک، آپ یہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کا شاگرد بن سکتا ہوں؟ شاگرد ہمیشہ پیروکار ہوتا ہے، متبع ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام متبع ہے، حضرت خضر متبع ہے، موسیٰ تابع ہے اور استاد متبوع ہے، سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ قال هل اتبعک علی ان تعلمنی، کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں اس بات پر، علی ان تعلمنی رشدا، کہ آپ ہدایت کی باتیں مجھے بتائیں گے، مما ان علوم میں سے کہ علمتہ، جو آپ کو سکھائے گئے، آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ تعلمنی کا دوسرا مفعول ہے رشدا، حل اتبعک، کہ تیری پیروی کروں، تیرے پیچھے چلوں، تیرا شاگرد بن جاؤں، علی ان تعلمنی رشدا، آپ ہدایت کی باتیں مجھے بتا دیں، مما علوم میں سے کہ علمتہ، جو آپ کو سکھائے گئے۔ قال حضرت خضر نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا، آپ ہرگز میرے ساتھ یہ کہ صبر نہیں کر سکیں گے یا موسیٰ، انی علی علم، انی کائن علی علم، میں ایک ایسے علم پر یہ کہ فائز ہوں، من علم اللہ، اللہ کی دی ہوئی علوم میں سے، علمنی ہے، اللہ نے مجھے سکھایا، لا تعلمہ انت، آپ اس کو نہیں جانتے، وانت علی علم وانت کائن علی علم، اور آپ ایک ایسے علم پر ہے، علمکہ اللہ، اللہ نے آپ کو سکھا دیا، لا اعلمہ، میں نہیں جانتا۔ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرتے ہوئے صابر شاگرد پائیں گے، ہے نیت صاف منزل آسان جی۔ قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، انشاءاللہ اللہ چاہے اللہ کی مدد ہو جائے تو آپ مجھے صابر پائیں گے، ولا اعصی لک امرا ای امر، میں آپ کی کسی بات کی استاد جی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اس قسم کے شاگرد ہوتے ہیں مولوی صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ امر نکر تحت نفی واقع ہے، کسی قسم کی بات کی آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔
فانطلقا دونوں چل پڑے یمشیان چل رہے تھے شاگرد علی ساحل البحر فانطلقا یمشیان علی ساحل البحر سمندر کے کنارے پر خضر اور موسیٰ دونوں. اب شاگرد یہاں سے واپس ہو گیا یا اس کا تذکر آگے نہیں ہے, سمجھ رہی ہے کہ اب موسیٰ اور خضر دونوں چل پڑے. لیس لہما سفینۃ کشتی نہیں تھی فمرت بہما سفینۃ سامنے سے کوئی کشتی ہے کہ گزر گئی. فکلموہم انہوں نے دونوں نے تثنیہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا. موسیٰ اور خضر نے کشتی بانوں سے گفتگو کی ان یحملوہما کہ ان دونوں کو اٹھا دیں. فکلموا دوسرا نسخہ فکلماہم فکلماہم ان دونوں نے یہ کہ کشتی بانوں سے گفتگو کی ان یحملوہما یہ موسیٰ علیہ السلام کی سہولت کے لیے, ورنہ میں نے عرض کیا کہ حضرت کو کشتی کی ضرورت نہیں تھی, جیسے کہ صوفیہ کا مذہب ہے سمجھے. باقی اگر یہ کہ صوفیہ کا مذہب نہ لے لے, آپ کہہ دیں کہ وہ انسان ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ کشتی. اور اگر یہ کہ وہ فرشتہ ہے اور اللہ کا ملائک میں سے ملائک ارضی میں سے ہے تو پھر یہ کہ ایسی صورت میں کشتی کی اس کو ضرورت کیا ہے, تو ضرورت یہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی سہولت. فکلماہم ان یحملوہما فعرف الخضر حضرت خضر کو پہچانا گیا, لوگوں نے پہچانا. فحملوہما بغیر نول بغیر اجرت بغیر اجرت کی انہوں نے اٹھا دیا. فجاء عصفور پس ایک چڑیا آ گیا. فوقع علی حرف السفینۃ اس کے کشتی کے کنارے پر یہ کہ کسی لکڑی پر یہ کہ بیٹھ گیا. فنقر نقرۃ او نقرتین فی البحر ایک چونچ یا یہ کہ دو چونچ سمندر کے اندر لگایا. فقال الخضر حضرت خضر نے فرمایا یا موسیٰ ما نقص علمی و علمک من علم اللہ میرا علم اور آپ کا علم اللہ کے علم کو گھٹا نہیں پاتے, جتنا بھی ہم علم حاصل کریں مگر اللہ کے علم کو گھٹا نہیں پاتے, یعنی اللہ کے علم کے مقابلے کچھ بھی نہیں. الا کنقرۃ ھذا العصفور فی البحر مگر جیسے کہ یہ چونچ مارنا ہے اس چڑیا کا سمندر کے اندر, سمندر میں کون سی کمی آ گئی, ایک قطرہ اگر اٹھا دیا. فعمد الخضر الی لوح من الفاء السفینۃ حضرت خضر نے ارادہ کر دیا ایک یہ کہ تختے کی کشتی کی تختیوں میں سے. فنزعوا اس کو یہ کہ آپ نے اکھاڑ دیا ہاتھ سے, کوئی کلہاڑا ملاڑا نہیں. میں نے عرض کیا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عام انسان نہیں تھے. فقال موسیٰ قوم حملون بغیر نول ایسی قوم کی جنہوں نے ہمیں اٹھایا بغیر اجرت کے. عمدت الی سفینۃ آپ نے ان کی سفینہ کے خراب کرنے کا ارادہ کر دیا. فخرقتھا اس کو سوراخ کر دیا. کیوں سوراخ کر دیا؟ انجام یہ ہوگا کہ لتغرقھا لا کشتی والوں کو آپ غرق کرنا چاہ رہے ہیں. قال الم اقل یہاں اقل کا اضافہ کر دیا. قال الم اقل انک لن تستطیع معی صبرا کیا میں نے آپ سے نہیں کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے میرے ساتھ. قال لا تؤاخذنی بما نسیت جو کچھ میں بھول گیا ہوں میرے گرفت نہ کر دیا. حضرت موسیٰ نے قل انک لن تستطیع معی صبرا قال لا تؤاخذنی بما نسیت یہ تو قرآن ہے. ولا ترهقنی من امری عسرا میرے مسئلے میں مجھ پر تنگی نہ کریں. قال فکانت الاولى قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نبی نے فرمایا فکانت الاولى من موسیٰ نسیانا پہلے موسیٰ سے پہلی مرتبہ نسیان ہو گئی. فانطلقا چل پڑے دونوں. فاذا غلام یلعب مع الغلمان لڑکوں کے ساتھ ایک لڑکا کھیل رہا تھا. فاخذ الخضر براسه من اعلاه اوپر سے سن لے کر کے فقتل راسه اس کا سر اپنے اکھیڑ دیا بیدی اپنے ہاتھ سے. فقال موسیٰ اب یہ دیکھ ہاتھ سے اس طریقے پر کسی کے گردن کو ایسے لے کر کے الگ کر دینا یہ بھی کوئی آسان نہیں ہے. سمجھ شریف میں کہ آپ یہ کلاس والے زور بھی لگائیں گے تب بھی میرے گردن کو مروں گا لیکن اس کو یہ کہ بالکل الگ نہیں کر سکیں گے. سمجھے 33 پاٹس کا وہ. فقتل راسه فقال موسیٰ اقتلت نفسا زکیۃ ایک معصوم نفس کو آپ نے قتل کر دیا. بغیر قتل نفس جبکہ اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا. بغیر نفس یعنی بغیر قتل نفس. قال الم اقل لك یہاں اب لک کا اضافہ کر دیا. قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے. قال ابن عیینہ سفیان ابن عیینہ کہتا فرماتے وهذا اوقد الم اقل لك یہ پہلے والے دو کے مقابلے میں زیادہ مؤکد ہے. قال هذا اوقد فانطلقا بس دونوں چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریۃ یہاں تک کہ بلوچوں کے ایک یہ ہے کہ بروہیوں کے ایک بستی میں آ گئے. استطعما اہلہا وہاں کی بروہیوں سے انہوں نے کھانا مانگا. فابوا ان یضیفوہما بروہیوں نے کہا کہ ہم کوئی کھانا نہیں دیں گے. فوجدا فیہا جدارا ان کی بستی کے اندر یہ ہے کہ اس قریہ کے اندر بستی کے اندر انہوں نے ایک دیوار دیکھی. موسیٰ اور خضر نے یرید و قریب تھا کہ ان ینقض وہ دیوار گر جائے. یرید و یکادو کے معنی میں قریب تھا کہ ان ینقض. فقال الخضر بیدی حضرت نے خضر نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دیا. قال الخضر اشار بیدہ فاقام اس کو درست کر دیا. فقال له موسیٰ حضرت موسیٰ نے فرمایا لو شئت اگر آپ چاہتے لاتخذت علیہ اجرا لاتخذت علی اقامتہ اجرا آپ اس کی اقامت پر اس کو سیدھا کرنے پر صحیح کرنے پر فیس بھی لے سکتے تھے. قال هذا فراق بینی و بینک حضرت نے فرمایا یہ میرے اور آپ کے درمیان میں جدائی. فرمایا انہوں نے کھانا میں نہیں کھلایا دیوار آپ نے مفت میں ان کی سیدھی کر دی. تو یہ جو تیسری مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے جو خطا ہوا یہ بھی کھانے
کھانے پر تھا، اس لیے شاگرد کھانے کا مطالبہ کرے مدرسے سے نکالو، حضرت کو نکالا۔ اب دیکھو یہ کھانا ہے مولانا، کھانے پر فرمائے، سمجھے، یہ بیروہیوں کے پاس آیا کھانے پر، اور 3 مرتبہ آپ شاگرد کو چانس دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ اللہ آپ کا بھلا کرے چانس دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر 3 مرتبہ آپ اس کو، پھر بھی بڑی غلطی تو پہلے میں اس کو تو 3 مرتبہ چانس دیا، اور تیسرا مرتبہ خاص طور پر وہ کیا تھا، کھانے کا مسئلہ تھا، فرمایا ہذا فراق بینی و بینک، اب بستر اٹھاؤ، سمجھے، چلے جاؤ۔ اس لیے ساتھی خیال کر لے، دوسرا مسئلہ یہ ہے، 2 چیزیں کہ طاعت پر اجرت کی اجازت نہیں ہے۔ نماز معمور بہا ہے، طاعت ہے لیکن معمور بہا ہے۔ میں حکومت کی نوکری کروں یا نہ کروں، زمین پہ جاؤں نہ جاؤں، یہ تو معمور بہا نہیں ہے۔ یہ کام میں کرتا ہوں اپنے لیے کرتا ہوں، یہ معمور بہا نہیں ہے۔ لیکن جو کام بأمر ربی، اللہ کے حکم سے، وہ طاعت ہے۔ یہاں اللہ کا حکم تھا کہ دیوار کو سیدھی کر دو، اللہ کا حکم تھا کہ دیوار کو، تو اب یہ دیوار کو سیدھی کرنا عام مزدوری والا کام نہیں ہے جو آدمی اپنے لیے دہاڑی میں کرتا ہے، یہاں اللہ کا حکم صراحتاً آ گیا، تو یہ اب دیوار کو سیدھی کرنا یہ طاعت بن گیا نماز کی طرح، اور طاعت پر اجرت کی اجازت نہیں۔ اس لیے حضرت خضر کی بات صحیح تھی کہ اجرت کس چیز کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام عام دیواروں کی سیدھی کرنے کی طرح سمجھ رہا تھا۔ آپ ان کو دونوں میں فرق سمجھے نہیں سمجھے؟ نماز طاعت ہے تو بأمر ربی ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، حج ہے، یہ سب بأمر ربی ہے۔ باقی میں ڈیوٹی پر جاؤں یا نہ جاؤں، ہل چلاؤں نہ چلاؤں، بکریاں چراؤں نہ چراؤں، محنت مزدوری کروں نہ کروں، ان میں سے تو کوئی معمور بہا نہیں ہے۔ وہ تو معمور بہا من جانب البیوی ہے کہ اس کے پیٹ کو پالنا، ورنہ آپ قریب آپ کو کہاں چھوڑیں گے گھر میں، سمجھے؟ تو جب امر ربی ہو گیا کہ اس دیوار کو سیدھی کر دو، تو پھر یہ کیا ہو گیا، یہ ہو گیا طاعت ہو گیا، اور اخذ الاجرت علی الطاعت کی اجازت نہیں ہے۔ اخذ الاجرت صرف جہت کا فرق ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حافظ صاحب کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حافظ صاحب کو اس پر تراویح پر اور اسی طریقے پر اللہ قرآن خوانی پر اس پر اجرت کی اجازت نہیں، کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ یہ جی گل قال له موسى لو شئت لاتخذتني لاجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم یرحم اللہ موسیٰ، حضرت نے فرمایا میرے پیارے بھائی موسیٰ پر اللہ رحم فرمائے، لوددنا ہماری تمنا تھی، لو صبر اگر کاش کہ بھائی جان صبر فرماتے، حتی یقص علینا من امرہما، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ دونوں کے یہ کہ حالات میں سے بہت سی چیز ہم پر بیان فرماتے اور بھی امور ہم پر کھل جاتے۔ قال محمد بن یوسف ابن مطر الفربری، محمد بن یوسف، یہ استخراج ہے مولانا، یہ اپنی سند سے اسی حدیث کو الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی تک پہنچاتا ہے، امام بخاری کو درمیان سے حذف کر دیا، یہ مستخرج ہے گویا کہ حضرت محمد یوسف ابن مطر الفربری وہ مستخرج ہے، یہ حدیث مستخرج ہے اور یہ عمل استخراج ہے۔ اچھا کچھ پڑھا نہیں پڑھا، پہلے بھی یہ سمجھا آپ کے سامنے مسئلہ گزرا۔ قال محمد یوسف حدثنا به علی بن خشرم قال حدثنا سفیان بن عیینۃ بطولہ الی آخرہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے گا پتر، ابھی بتا دیا کہ استاد کو چاہیے اللہ کا بھلا کرے، عالم کو جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ یہ نہ کہے کہ جب معلوم نہیں ہے، یا کہہ دے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے یا نہیں ہے، تو کہہ دے کہ اللہ بڑے عالم ہے بس، لیکن یہ نہ کہیں۔ اب اس کے بعد اب فرماتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کریے، بہرحال یہ کہ عاجزی سے آدمی کام لے لے، استاد کو عاجزی اور تواضع چاہیے، اور عاجزی یہ ہے من سأل وہو قائم، شاگرد سائل کھڑا ہے وہو قائم، جملہ حالیہ، سأل کی ضمیر سے من سے حال ہے، سمجھے، من کی طرف سأل کی ضمیر لوٹ رہے، من سأل وہو قائم، شاگرد سوال کر رہا ہے وہ کھڑا ہے، اور استاد بیٹھا ہے عالماً جالساً، ایسے عالم سے جو کہ بیٹھا ہوا۔ اب یہ کتنی بڑی توہین ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن یہ استاد کی عاجزی ہے، فرمائے اس کو محروم نہ کر دو، اس کو جواب دے دو۔ چلیے گا پتر۔ ہاں
مسئلہ ہے کہ اللہ کا ابو موسیٰ شریف فرماتے ہیں ایک شخص حضرت کے پاس آگے فقال یا رسول اللہ مل قتال فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ کیا ہے، جہاد کس کو کہا جائے گا، اصل جہاد قتال فی سبیل اللہ، فإن أحدنا يقاتل غضبا، کبھی غصے میں آ کر کوئی کسی سے لڑ پڑتا ہے، ويقاتل حمیتا، اور اپنی قوم کی حفاظت اور دفاع کے لیے کوئی لڑتا ہے، تو فرفع الیہ رأسہ، فرفع النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ رأسہ، حضرت نے اپنا سر اٹھایا، اور قال، راوی کہتا ہے کہ وما رفع الیہ رأسہ، سر آپ نے نہیں اٹھایا اس شخص کو جواب دینے کے لیے، سر کیوں نہیں اٹھایا، یہ ہے دیکھو نا اب اس طرح، یہ ہے آپ بیٹھے ہوئے ایسے سر اٹھایا، تو وہ تو چونکہ کھڑے تھے تو اس لیے اوپر تو دیکھنا پڑے گا آپ کو، فرمایا تھا کہ ما رفع الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم راسہ، حضرت نے اپنا سر اس کی طرف نہیں اٹھایا کسی بھی مقصد کے لیے، مگر یہ کہ الا انہ کان قائما، وہ بندہ سائل جو تھا وہ کھڑا تھا، سمجھے، فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو آدمی لڑتا ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اس مقصد کے لیے یا انجام کار کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ اس کو بلندی حاصل ہو اسلام کو، جو اس مقصد کے لیے لڑتا فہو کائن فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں چلے گا۔ اب بتاتے کہ کوئی کسی عبادت میں مصروف ہو یا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ کسی عمل میں مصروف ہو، تب بھی اس سے کوئی سوال کرے تو جواب دے دے نہ دے، یہ بھی عاجزی کی بھی مثال ہے، اور یہ بھی اسی طریقے پر غصہ نہ کرے استاد، باب السوال والفتیہ، سائل سوال کرے اور اللہ آپ کا مستفتی فتویٰ پوچھے تو اند رمی الجمار، رمی جمار کے وقت استاد سے اور یہ ہے کہ محدث سے تو مسئلہ بتا دیں، فرمائے معاف کر کے اس کو، یہ بھی ادب کے خلاف کر رہا ہے لیکن بتا دے، چلیے گا۔ حضرت جمرۃ الکبریٰ کے پاس تھے وہ یسأل، آپ سے پوچھا جا رہا تھا، فقال یا رسول اللہ نہر تو قبل ان ارمی، رمی سے پہلے میں نے نہر کیا، مسئلہ آپ کے سامنے گزرا، رمی، نہر، حلق، ان میں ترتیب ضروری ہے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں، اور قصداً و بالارادہ ترتیب آگے پیچھے کر دے گا تو اس پر یہ ہے کہ دم لازم ہو جائے گا، مسئلہ پورا تفصیل سے گزرا، فرمایا نہر تو قبل ان ارمی، فقال ارمی والا حرج، رمی کر لو کوئی حرج نہیں ہے، قال آخر، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ حلق تو قبل ان انہر، نہر سے پہلے میں نے سر کا حل کیا، قال انہر ولا حرج، فما سئل عن شیء قدم، کسی مقدم چیز کے بارے میں جس کو مقدم کیا گیا ہو، ولا اخر، نہ مؤخر کیا، نہیں پوچھا جاتا تھا مگر الا قال، آپ فرماتے تھے افعل ولا حرج، سب کا جواب ہو چکا ہے، چلیے گا۔ ہاں، باب قول اللہ تعالی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، استاد کو اپنے علم پر یہ ادب یتعلق بالاستاد، استاد کے ساتھ اللہ کا اس کا تعلق ہے، اپنے علم پر یہ ہے کہ مغرور نہ ہو، لہذا جو بھی ہے تمہارے پاس علم کم ہے، علم اصل اللہ کے پاس ہے۔ باب قولی تعالی وما اوتیتم من العلم، جو تمہیں نہیں دیا گیا ہے، من علم کل شیء، ہر چیز کا علم تمہارے پاس نہیں ہے، مگر الا علما قلیلا، بہت تھوڑا سا علم تمہارے پاس ہے، مسئلہ وہی روح کا ہے جو یہود نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ دوسری قرات ہے وما اوتوا من العلم الا قلیلا، حضرت اعمش کی قرات ہے وما اوتوا، اس کو بھی نقل کرے گا، چلیے گا۔ ہاں، یہاں وما اوتوا من العلم الا قلیلا، قال الاعمش ہی کذا فی قراتنا، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بین انا امشی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، فی خرب المدینہ، مدینہ کے ویران کھنڈرات میں جا رہے تھے، وہ یتوقع علی اسیب ماہو، حضرت کھجور کی ایک چھڑی تھی اس پر سہارا لگا رہے تھے، فمر بنفر من اليہود، یہود کی ایک جماعت سے آپ کا گزر ہو گیا، فقال بعضهم لبعض، یہودیوں نے بعض سے کہا اشارہ کر کے سلوہ عن الروح، روح کے بارے میں حضرت سے کچھ پوچھو، فقال بعضهم، دوسرے یہودیوں نے کہا لا تسألوہ، نہ پوچھو، لئلا یجیہ، لا یجیہ کا معنی لئلا یجیہ فی بشیء تکرہون، تاکہ کوئی ایسا جواب نہ دے جس کو تم ناپسند کرو، ایسا جواب کوئی تمہیں نہ دے جس جواب کو تم نہ، اور دوسری روایت جیسے مشکات میں آپ نے پڑھا، نبی نہ کہو، لو سمع، اگر آپ سنے گا، لکانت لہ اربعۃ اعین، اس کی 4 آنکھیں بنیں گے، کیسے تم اس کو نبی کہتے ہو، نبی
بھی نہ کہو. اور دوسروں نے کہا کہ بھئی سوال نہ کرو. اگر اس نے جواب اسے دے دیا جواب حقیقی لیکن اس جواب کو تم پسند کرو گے بھی نہیں. جیسے کہ 9 آیات بینات کا انہوں نے پوچھا تھا, نبی نے صحیح جواب دیا. انہوں نے کہا کہ جی ہاں بات صحیح ہے آپ کی, ہماری تورات میں بھی اسی طریقہ پر ہے. سمجھ شریف میں فقبلا یدہ ورجلہ, نبی کے ہاتھ پاؤں کا بوسہ لیا انہوں نے. مشکوت میں پڑھا یہی چیز تو ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر حضرت نے فرمایا ایمان کیوں نہیں لاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ پاک نبوت کو بنی اسرائیل کے اندر رکھے, نبوت بنی اسرائیل سے باہر نہ جائے. تو اس وجہ سے ہم اگر یہ کہ آپ پر ایمان لائیں گے تو دوسرے یہودی ہماری پٹائی کریں گے, اس سے ہم ڈرتے ہیں. سمجھیے یہ گل زارہ. یہاں بھی فرماتے ہیں کہ اللہ فقال بعض نے کہا پوچھو, بعض نے کہا لا تسألوا نہ پوچھو, لئلا یجیء فیہ بشیء, کہیں بھی جواب تکرہونہ, ایسا جواب تمہیں نہ دے کہ جو تمہارے مزاج تمہارے دین کے خلاف ناپسند ہوگا. فقال بعضهم لنسألنہ, لیکن بعض نے کہا ہم پوچھیں گے واللہ ہر صورت میں. فقام رجل من فقال یا ابا القاسم ما الروح, الروح کیا ہے؟ فسکت, آپ خاموش ہیں. فقلت, حضرت یہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے فقلت, میں نے اپنے دل میں سوچا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوحی الیہ, حضرت کی طرف وہی ہو رہی ہے اس لیے نبی جواب نہیں دے رہا. فقمت, میں کھڑا ہو گیا وہاں سے. فلما انجلی عنہ, جس وقت یہ کیفیت آپ سے یہ کہ ٹل گئی, مانے یہ کہ روح میں آپ کو پسینہ آتا تھا, جب یہ کہ کھل گیا اور ٹل گیا یہ سلسلہ تو فوراً آپ نے جواب دیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَأَمْرِ رَبِّي ہے, اس کا علم کسی کو نہیں ہے. وَمَا أُوتُوا مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيَ الْيَهُودُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا, یہود کے پاس نہیں ہے لہذا مسلمان اس کا عالم ہو سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ قَلِيلًا, مسلمان و یہودی ہو تم میں سے کسی کو اس کا کوئی علم نہیں ہے. قال الأعمش هي كذا في قراءتنا, ہماری قرات میں بھی اسی طریقے پر وما اوتو ہے, وما اوتی تم بھی ہے, وما اوتو بھی ہے. چلیے گا. تو ترجمہ الباب کا مقصد ہو گیا کہ اپنے علم پر آدمی مغرور نہ ہو. سمجھے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, یہ آیت ہے, ترجمہ الباب اس کو بنا دیا ہے. لہذا علم یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فوراً جواب تو نہیں دیا, اللہ نے آپ کو جواب دیا. چلیے گا باب. اب مسئلہ ہے, اللہ آپ کا بھلا کریے, کہ باب من ترک بعض الاختیار, بعض مستحب چیزیں استاد چھوڑ دیتا ہے اور یہ ہے کہ لوگوں کو جواب نہیں دیتا. مخافت ان یقصر فہم بعض الناس سے, کہ لوگوں کی سمجھ اس سے قاصر ہو. فیقعوا فی اشد منہ, اس سے بڑی مصیبت کے اندر یہ ہے کہ وہ نہ پڑھیں. اس کی اجازت ہے استاد کو. جی ہاں, سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ شاگردوں کے مستوی علمی کو دیکھ کر کے اس اعتبار سے ہر بات کا جواب دینا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ وہ ضروری نہیں ہے. ارے کچھ پڑھا نہیں پڑھا, ہر بات کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے. بعض باتیں اس قسم کی ہوتی ہیں شاگرد کے مستوی علمی کے لہذا اس کو ترک کر دے. اس لیے اب رہنمائی کے لیے, مقتدا کے لیے, پیشوا کے لیے اس کی بھی اجازت ہے, بلکہ اس کو ترغیب ہے کہ وہ کبھی بعض مستحبات کو ترک کر دیں, مستحبات کو ترک کر دے تاکہ لوگوں کے لیے دشواری نہ ہو, کسی اشد میں نہ پڑے. مولانا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آزائے وضو کو دھویا ہے, یہ آپ کی آسانی کے لیے 2 مرتبہ بھی دھویا ہے, 3 مرتبہ بھی دھویا ہے. تہجد کو حضرت نے ترک بھی کیا ہے. مزدلف ہے کہ رات میں حضرت نے تہجد نہیں پڑھی, جبکہ لکھتے ہیں کہ حضرت پر تہجد واجب تھی, لیکن یہ کہ آپ نے یہ کہ ترک کر دیا تاکہ لوگوں کے لیے مسئلہ دشوار نہ ہو. باب من ترکا, استاد جی اور مقتدا ترک کر دیتا بعض الاختیار بعض المستحبات. بولو, بعض الاختیار بعض پسندیدہ چیزیں, بعض مستحبات کو ترک کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا نہیں ہے. سمجھے, مستحب کو ترک کرتا ہے. اور مخافت ان یقصر فہم بعض الناس, کہ بعض لوگوں کے فہم اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس میں کیا ہے, اس کے ڈر کے قاصر ہوں گے, وہ سمجھ نہیں پائیں گے. فیقعوا فی اشد منہ, اس سے شدید حالت کے اندر وہ مبتلا ہو جائیں گے, شدید اس میں سختی کے اندر یہ ہے کہ پڑ جائیں گے. یہی ہے, آپ مجھے چھوڑو ان باتوں کو. پٹھانوں کے علاقے میں بغیر پگڑی کے تو نماز پڑھا کر کے دکھا دے. سمجھ رہی میں کہ نہیں؟ پٹھانوں کے علاقے میں بغیر پگڑی کے تو, یہ پگڑی حالانکہ مستحبات صلاۃ میں سے نہیں ہے, یہ سنن صلاۃ میں سے نہیں ہے, پگڑی سنن لباس میں سے ہے. اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سنت صلاۃ ہے لہذا ویسے نہیں پہنتے, نماز کا وقت آ گیا پگڑی پہن کر کے چلے گئے, تو گویا کہ یہ سنت صلاۃ اس کو سمجھتے, حالانکہ سنن صلوات میں سے نہیں ہے, سنن
لباس میں، اور سنن لباس میں سے بھی سنن مؤکدات میں سے نہیں ہے، سنن زوائد میں سے، کوئی مسئلہ نہیں، وہ بھی سنن زوائد میں سے، کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ یقصر فہم بعض الناس کہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، فیقعوا اشد منہ، سخت مصیبت میں مبتلا میں پڑیں گے۔ ایک یہ اب مستحب کو اس لیے کہتے فقہا کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آپ اس کو ترک کر دیں تاکہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھیں، پھر سمجھو پھر۔ اور اگر کوئی مستحب مکمل ترک ہو چکا ہے، مستحب مکمل کوئی ترک ہو چکا ہے وہ مستحب، تو پھر اس کو قائم کرنا واجب ہوگا تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی دین ہے۔ اشرف علی تھانوی کی جو خانقاہ ہے، تھانہ بھون، بھون کہتے لوگ، بھون نہیں ہے، تھانہ بھون، تھانہ بھون میں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں کبھی بھی فجر میں، جمعہ کے فجر کو حضرت نے کبھی بھی، حضرت خود نماز پڑھاتے، کبھی بھی نہیں ہوا کہ الف لام میم تنزیل السجدہ پہلی رکعت میں جو 3 رکوع ہے، دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کے 2 رکوع، کبھی بھی نہیں پڑھا، حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت ہے، مستحب ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ استاد سلیم اللہ تو ہمیں ذلیل کر کے پڑھواتے تھے، یہاں بھی میں نے کئی دفعہ پڑھا، مؤذن غریب پڑھتا ہے، ابھی کچھ دنوں سے اس نے بھی ترک کیا، شارٹ کٹنا شروع کر دیا، سمجھ رہی میں کہ تو حضرت جی نے کبھی بھی نہیں پڑھوایا تھا۔ مولانا مدنی آگے رات کو، آدھی رات کو آگے، تھانویوں کو بورڈ لگا ہوتا ہے، ملاقات کا فلانٹے میں، واز کا فلانٹے میں، خطوط کا فلانٹے میں، تھانویوں کو ہوتا ہے نا سارا۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ نے دیکھا کہ واہ، بورڈ پہ یہ ملاقات کا ٹائم نہیں، کسی کنارے پر جا کر کے تہجد پڑھ کر کے پھر سو گیا، پھر فجر کی نماز وضو بنا کر کے آگے، حضرت تھانوی جیسے آگے کہا، وہی حضرت آگے، فرمایا کب سے آگے؟ فرمایا آدھی رات میں آیا ہوں۔ کہاں تھے؟ کہا بس یہ دیوار کے پاس سو گیا تھا، سکڑ کر کے سو گیا سردی میں۔ آپ نے نہیں بتایا کہ آپ کے لیے بستر کا انتظام؟ فرمایا آپ کے یہ بورڈ پر جو لکھا ہوا ہے پورا تورات آپ نے لکھا ہوا ہے نا، تو اس میں ہم غریبوں کے لیے ٹائم کہاں ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا یہ عوام کے لیے، آپ خواص میں سے، میرے استاد کے شاگرد ہو، شیخ الہند کے، اللہ کے بندے، ہم خدا کو کیا جاؤں، چل آگے نماز پڑھا، بولو چاہ آگے نماز۔ مولانا مدنی رحمۃ اللہ کوئی اعلان میلان نہیں کیا، نماز جمعہ کی فجر تھی، شروع کیا، الف لام میم تنزیل السجدہ پڑھا، اور انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ اس لیے 500 سجدے کر لینا ساتھی۔ حضرت جی نے یہ سجدے کی آیت پڑھی، سیدھا سجدے میں چلا گیا، پیچھے دوسرے تیسرے چوتھے صف والے لوگ رکوع میں سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اس نے اللہ اکبر کیا، حضرت تو سجدے میں گئے، یہ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، انتظار میں ہے کہ حضرت کہیں گے سمع اللہ لمن حمیدہ، تو حضرت نے کہا اللہ اکبر، پھر اوپر آ گیا۔ اب اس کے بعد سلیمان ایک مرید، ایک اور بدبخت ہے، حضرت کے بارے میں ایسے کتے اور خنزیر کے لفظ بھی کہا انہوں نے، کس نے آ کر ہماری نمازیں خراب کی۔ حضرت تھانوی کے خاص مرید تھے، شور شغب ہو گیا کہ ہم تو رکوع میں گئے، یہ غلطی ہو گئی، یہ غلطی ہو گئی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ رونے پہ آگے، فرمایا کہ اس کو برا نہ کہو، یہ نبی کا پکا عاشق ہے، سنتوں کا مجموعہ ہے، یہ سنتوں کا مظہر ہے، یہ میرے شیخ کا واقعتاً جانشین ہے۔ ملامت کرو اپنے پیر تھانوی کو، ملامت کرو کہ اس سنت کو کبھی اپنے خانقاہ میں زندہ نہیں کیا، سنت یہی ہے جو اس نے کیا۔ تو بعض مستحبات اور بعض سنن کو ترک کرنا، اس کو زندہ کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ کبھی اس کو کر لو۔ آپ کو دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی؟ مستحب کو ہمیشہ لازم پکڑے، ترک کر دو اس کو۔ مستحب بالکل مردہ ہو چکا ہے تو اس کو کر لو بھی، کرنا بھی واجب ہوگا، ضروری ہوگا کہ خلق خدا کو پتہ چلے۔ یہ اس وقت بعض من ترک بعض الاختیار، بعض پسندیدہ چیز۔ دوسرا باب من ترک بعض الاخبار، بولو بعض الاخبار، بعض خبروں کو ترک کرنا، ہر بات کسی کو بتانے کی نہیں ہے، بولو۔ پہلے بعض الاختیار تھا، اب بعض الاخبار ہے، بعض خبریں لوگوں کو نہ بتا دو، ہر بندے کو نہ بتا دو کہ کہیں وہ مسئلہ مصیبت میں، وہ ان کی سمجھ کی مسئلہ نہیں ہے، سمجھے؟ ابھی مسئلہ اللہ جانتا ہے کہ تقدیر کا مسئلہ گزرا، سمجھ رہی میں کہ نہیں، لیکن اس میں ایسی منطقی کچھ باتیں تھیں تو میں نے ابھی ترک کر دیا کہ بتایا نہیں کہ کہیں یہ مسئلہ الٹا ہی نہ ہو جائے۔
سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے حضرت علی نے فرمایا طریق مظلم لا تسلکو، یہ تاریک راستہ ہے، اس میں نہ چلو. سمجھ رہی ہیں؟ بحر عمیق لا تلج ہو، اور گہرا سمندر ہے، اس میں داخل نہ ہو جاؤ. سر اللہ قد خفی علیک، اللہ کے راز ہے قد خفی علیک، آپ پر چھپا ہوا ہے، فلا تفتشو، اس کی تفتیش نہ کرو. اور ابو حنیفہ فرماتے ہیں قد قتلتنی مسئلۃ القدر، تقدیر کے مسئلے نے میری یہ ہے کہ مجھے قتل کر کے میری گردن چھوڑ دی. ابھی مسئلہ گزرا تھا، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ تقدیر کا مسئلہ اس میں تھا. اور واقعتاً جو فنی لوگ ہیں ان کے لیے کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے، لیکن فن کہاں ہے؟ فن تو سارا قاری حنیف نے نکال دیا. اس لیے کچھ باتیں تھیں خضر علیہ السلام کی تقدیر سے متعلق وابستہ تھی، لیکن میں نے عرض نہیں کیا. سمجھیں؟ اس لیے کہ توقع نہیں ہے کہ یہ خلق مخلوق بھی اس کو سمجھ پائیں گے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، بڑی خوشی. میں نے وحدت الوجود وحدت الشہود کو ایک دو مرتبہ میں نے بیان کر دیا. ہمارے شاگرد ایرانی، اللہ اس کو جزائے خیر دے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. ہم مایوس تو رہتے ہیں کہ بھائی شاگرد سمجھ نہیں سکیں گے اس چیز کو، لیکن ابھی وہاں کوئی غیر مقلد بوڑھا وہ مدینہ کا پڑا ہوا ہے، تو اس بوڑھے نے، چونکہ میں نے غیر مقلدین کو چیلنج کیا، ادھر غیر مقلدین کو سخت قسم کے زخم لگے ہوئے سینوں پر، تو انہوں نے کئی سال کے بعد، میری ایک پرانی تقریر تھی، کئی سال کے بعد اس غیر مقلد نے کیا کر دیا، وہ جوش میں آ گیا کہ جی اس میں یہ غلطی ہے، اس میں یہ غلطی ہے، یہ لوگ حلولی لوگ ہیں، وحدت الوجود کے قائل ہیں، حلولی لوگ ہیں، اور یہ لوگ مشرک لوگ ہیں، یہ لوگوں کو چیلنج دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں. تو اس پر ہمارے ایک شاگرد بلوچ ہیں مولوی امیر حمزہ صاحب، اس نے جب اس کو جواب دیا وحدت الوجود کیا ہے، وحدت الشہود کیا ہے، جب اس نے جواب دیا تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جملے ابھی میری زبان سے نکل رہے ہیں. بخدا مجھے بڑی خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی. پھر اس نے یہ ہے کہ اس غیر مقلد بوڑھے کو کہا کہ باقی چھوڑو، ہمارے استاد کو چھوڑو، میں ادھر ہی رہتا ہوں ایران میں، آپ کے پاس ہمت کرو، مجھ سے گفتگو کرو، اور اپنے پوری کائنات کو بلاؤ غیر مقلد. الحمدللہ غیر مقلدی میں مہر لگ گیا. ادھر سے ایرانی علماء ہمیں ایسے اللہ آپ کا بھلا کرے فون بھی کر رہے، کہہ رہے کہ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ کے شاگرد نے دھوم مچا دی. تو الحمدللہ کچھ شاگرد ہوتے بھی ہیں، سمجھے. باب من ترک بعض الاخبار، بعض خبریں ترک کر دیں، وہ ہر بندے کو بتانا نہیں. اگلے والے باب دیکھو، اگلے والے باب کو ملے گا. باب من خص بالعلم، علم کی خاص باتوں کے ساتھ خصوصی باتیں، قومن دون قومن، کسی خاص قوم کو بتانا، باقی کو چھوڑ دے دینا. کچھ سمجھدار ہیں ان کو خاص کر کے خاص باتیں بتا دینا، باقی سب کو اس لیے نہیں بتا دے کراہیت اللہ یفہمو کہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن خاص قسم کے لوگوں کے سامنے خاص باتیں کر لینا، فرماتے اس کی اجازت ہے. آپ کو مسئلہ سمجھ، اس لیے پہلے والا ہوگا باب من ترک بعض الاختیار بھی ہے، بعض الاخبار، بعض خبریں، بعض علم اور معلومات لوگوں کو نہ بتائیں کہ لوگ یہ ہے کہ خراب ہو جائیں گے. مخافت ان یقصر فہم بعض الناس سے، لوگوں کی یہ کہ سمجھ اس سے یہ کہ قاصر ہوگی، فیقعوا فی اشد منہ، اور اس سے سخت حالت کے اندر جا کر کے یہ کہ پریشانی میں پڑیں گے. اور اگلے والے باب بتایا باب من خص بالعلم قوما دون قوم کراہیت اللہ یفہموا، کچھ لوگوں کو خاص کر دینا اور دوسرے لوگوں کو چھوڑنا. دوسروں کو کیوں چھوڑا جاتا ہے؟ اس لیے کراہیت اللہ یفہموا. چلیے گا مولانا. حضرت ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر اماں جی کا بیٹا بنا ہوا تھا، ام عبداللہ اس وجہ سے کہتے ہیں اماں عائشہ کو. کانت اماں، حضرت عبداللہ ابن زبیر فرماتے کانت عائشہ، تو میری خالہ حضرت عائشہ تصر، نہیں یہ میں نے غلط، انا ابی اسحاق عن الاسود، حضرت ابو اسحاق اسود سے نقل کر رہا، اور حضرت اسود کہتا ہے قال علی ابن زبیر، حضرت اسود کہتا ہے کہ ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر نے کہا مجھ سے کہا اسود سے، اسود شاگرد تھے، غلام تھے. کانت عائشہ تو تصر الیک کثیرا، حضرت عائشہ میری خالہ آپ سے بہت سے یہ کہ چھپا کر کے بہت سی باتیں کرتی تھی. فما حدثت کا فی الکعبۃ، کعبہ کے بارے میں میری خالہ نے آپ سے کیا بات کی؟ قل تو اسود کہتا ہے کہ میں نے کہا قالت لی، آپ کی خالہ نے حضرت عائشہ نے مجھ سے کہا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ لولا ان قوم کے حدیث احدہم، اگر تیری قوم کا یہ ہے کہ زمانہ اس کے اسلام کا یہ نیا نہ ہوتا، قریب نہ ہوتا، تو پھر یہ ہے کہ لنقضت الکعبۃ، میں کعبہ کو یہ ہے کہ توڑ دیتا، فجعلت لها بابین، میں اس کے 2 دروازے بناتا. اب آپ جا کر کے دیکھیں گے، ایک فجعلت لها بابین، 2 دروازے میں بنا دیتا، بابا يدخل الناس، ایک سے لوگ داخل ہو جاتے، وبابا يخرج من، دوسرے نکل جاتے. ففعلوا ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر نے نبی کے، اب دیکھیں نبی نے یہ بات اپنے زمانے میں نہیں کی،
لیکن اس پر عمل حضرت کس نے کیا؟ عبداللہ ابن زبیر نے. ففعل ابن زبیر نے پھر اسی طرح نبی کی تمنا کے مطابق اس کو ٹھیک کر دیا اور اسی طرح بنایا 2 دروازہ. تو اس کے بعد حجاج بن یوسف آ گیا. حجاج بن یوسف نے عبداللہ ابن زبیر والے اس کو گرا دیا. اب اس وقت اسی جیسے پرانے مشرکین نے جیسے بنایا تھا 1 دروازہ، یہ اس وقت موجود ہے وہی حجاج والا طریقہ ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے حضرت امام مالک آگے، امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے جو بھی بادشاہ آتا ہے اس کو گرا کر کے اپنی تعمیر بنا دیتا. اب جس طرح ہے چھوڑو اس کو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا اظہار، چونکہ جدید الاسلام تھے، یہ لوگ جدید الاسلام تھے، ان سے اظہار نہیں کیا کہ میں کعبہ کو یہ ہے کہ توڑنا چاہ رہا ہوں اور اس کو حضرت عائشہ کو آہستہ بتایا. لیکن اس تمنا کے مطابق عبداللہ بن زبیر نے پھر یہ کہ بعد میں اس کو گرایا اور نبی کی تمنا کے مطابق بنایا. لیکن حجاج بن یوسف نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا اور انہوں نے پھر واپس اس کو گرا کر کے کعبۃ اللہ کے اندر آگ لگائی تھی انہوں نے. اڑے کچھ پھل پڑا. فرمایا کہ قالت کل تو اسود کہتے ہیں میں نے کہا کہ قالت لی، آپ کی خالہ نے حضرت عائشہ نے مجھ سے کہا قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ لولا ان قومک حدیث عہدہم، اگر ان کا زمانہ نیا نہ ہوتا، سمجھے اسلام کا. اب یہاں یہ روایت اسود نے اسی طرح بیان کیا لولا ان قومک حدیث عہدہم لنقضت الکعبۃ، لیکن ابن زبیر نے کہا کہ نہیں، ایک چیز آپ سے چھوٹ گئی ہے. قال ابن زبیر نے فرمایا بکفر، اب کہو اس طرح ہوگی عبارت لولا ان قومک حدیث عہدہم بکفر، ان کے کفر کا زمانہ اگر نیا نہ ہوتا. دیکھیے ابھی چند دن پہلے کفر کو انہوں نے چھوڑا، اسلام کو قبول کیا، تو یہ بکفر کا لفظ اسود سے چھوٹ گیا تھا. اب سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ خیال کر لینا مولا. لولا ان قومک حدیث عہدہم قال ابن زبیر، عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا بکفر، اب یہ کفر کا لنقضت الکعبۃ، آگے مقصد میں نے بتا دیا آپ کو. لنقضت الکعبۃ فجعلت لها بابین بابا يدخل الناس وبابا يخرجون منه ففعله ابن زبیر. چلیے گا. من خص بالعلم قوما، وہی مسئلہ ہے، ساری باتیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی، ہر ایک سے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. من خص بالعلم قوما، کہ کچھ لوگوں کو خاص کر دینا کچھ خاص علمی باتوں کے ساتھ، دون قوم، دوسروں کو چھوڑ کر کے سب کو نہیں بتانا. کیوں؟ کراہیت اللہ یفہموا، کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے. وقال علی، حضرت علی فرماتے ہیں حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہ باتیں بیان کرو جن کو وہ جانتے ہوں، جن کو سمجھ پاتے ہوں، ایسی باتیں بیان کر دو. اللہ کے بندو مشکل باتیں نہ کرو. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو اللہ رسول کی تکذیب کی جائے؟ اگر بات کسی کے سمجھ میں نہ آ جائے تو پھر ظاہر اللہ رسول کی تکذیب کریں گے. آپ نے دیکھا دجال پر اور قیامت پر لوگوں نے کتنی کتابیں لکھی. فلاں صدی میں آ رہا ہے، فلاں صدی میں قیامت آ رہی ہے، جمعے کا دن ہوگا، اس طرح ہوگا، اس طرح ہوگا. تو یہی ہوتا ہے مولوی صاحب. اتحبون، تم اس بات کو پسند کرتے ہو ان یکذب اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی تکذیب کی جائے. اب تقدیر کا مسئلہ ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے تو اس پر کتنے لوگ تقدیر کہیں. آپ کے علماء بڑے، میرا درس تقدیر پر ہوا ہے، اس درس کو بخدا مجھ سے کئی علماء نے، مجھ سے خود انہوں نے رابطہ کیا. انہوں نے کہا کہ واللہ العظیم یہ مسئلہ ہمیں سمجھ تو مولوی منظور کا باپ بھی نہیں سمجھا سکتا، لیکن انہوں نے کہا کہ بخدا یہ الفنار الاسلامی ہے قطر میں، الفنار ایک شو، اس میں جو بڑے علماء جاتے ہیں تو ان کے وہ لوگ درس کراتے ہیں. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ درس کراتے ہیں. تو میں بھی قطر گیا تو مجھ سے پہلے مولانا تقی صاحب کا درس بھی ہوا تھا وحدت الوجود میں. ان لوگوں نے ہندوستان سہارنپور اور دیوبند کے علماء بہت سے ہیں، ان کا بھی ہوا تھا، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، ہمارے اپنے علماء تردد میں تھے. ہمارے جامع فاروقی بنور ٹاؤن کے بہت سے مدرس، راوڑ کی شاخ انہوں نے وہاں پر بنائی. حضرت اقدس مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی گئے، ان کا بھی درس ہوا. ساتھی کہہ رہے تھے ہمارے سمجھ میں نہیں آئے، ہمیں مزہ نہیں آیا، آخر ہم غیر مقلدوں کو کیا منہ دے دیں. میں نے اللہ کی شان ہے، عبدالغنی نابلسی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے 400-500 صفحات میں، اس کا نام ہے الوجود. حضرت اقدس نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وجود پر کلام کیا کہ وجود کیا ہے. عین موجود ہے، وجود حقیقی چیز ہے یا وجود اعتباری چیز ہے، یہ منطقی سمجھیں گے آپ، اس کو نہیں سمجھیں گے. سمجھ رہی ہیں کہ نہیں؟ لیکن عبدالغنی نابلسی نے جس طرح کلام کیا کسی نے نہیں کیا الوجود میں. اللہ کی شان. وہ کتاب میرے پاس ہے، میں کتاب پڑھ چکا تھا لیکن بہت پہلے پڑھا تھا، اور مثنوی بھی ادھر ادھر سے. تو میں گیا تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ حضرت خود علماء کہ ہم اس میں تردد میں ہیں. تو میں نے کہا اگر آپ اطلاع کرتے مجھے، جب میں آ رہا تھا پاکستان اطلاع کرتے، چندے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں،
اطلاع کر دیتے تو میں کچھ دیکھ چکا ہوتا، لیکن اب یہ ہے کہ جو کچھ میرے ذہن میں وہی آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر کوئی قرض آپ کا رہ گیا تو پھر پاکستان پہنچنے کے بعد پھر آپ کو بتا دوں گا، لیکن الحمدللہ کچھ خاکہ تھا میرے ذہن میں۔ انشاءاللہ وقت مل گیا تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ وحدت الوجود کیا ہے، آپ کو پھر اشکال ختم ہو جائے گا۔ اس پر اب غیر مقلد ہمیں کافر قرار دیتے ہیں، سمجھ میں ہے کہ نہیں، حلولی قرار دیتے ہیں۔ الحمدللہ میں نے 1.5 گھنٹے کا درس اس پر دیا۔ مولانا صاحب جب میں بیٹھ گیا، ساتھی کہہ رہے تھے کہ خدا کی قسم ہمارے اشکالات ختم ہو گئے، انہوں کا کوئی اشکال باقی رہا ہی نہیں، ہم آپ سے کیا عرض کریں۔ حالانکہ وہ حضرت کی کتاب بہت پہلے میں نے پڑھی تھی، لیکن کچھ خاکہ سا تھوڑا سا میرے ذہن میں تھا۔ میں انشاءاللہ کسی ٹائم پہ آپ سے عرض کروں، ہر ایک کے سامنے اس قسم کی بات۔ اس لیے صوفیہ کہتے ہیں ہمیں ماند نہیں کہ شنید این عجائب را نمے دارے دو طاقت تھا۔ ہاں، اس بعض عجائبات ہمارے اس قسم کے ہوتے ہیں کہ تم ان کی سننے کی طاقت نہیں رکھتے ہو۔ نبی بھی ہر چیز تھوڑی کسی سے بیان کر دے۔ دیکھ لو مولانا، آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں، یکذب اللہ و رسول وبہ قال حدثنا بہ عبید اللہ بن موسیٰ عن معروف عن ابی الطفیل عن علی رضی اللہ عنہ ہاں وبہ قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابی عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک ان النبی ومعاذ ردیف فرماتے ہیں ان النبی ومعاذ ردیف علی الرحل ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الرحل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے، وہ معاذ ردیف اور حضرت معاذ آپ کے پیچھے تھے۔ قال حضرت نے معاذ سے فرمایا کہ یا معاذ بن جبل، معاذ بن جبل قال لبیک یا رسول اللہ وصادق، قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وصادق۔ یہ بار بار کہہ رہا ہے تاکید کے لیے کہ آئندہ مضمون آ رہا ہے اس کا اہتمام کر لیں۔ قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وصادق، قال ثلاثا 3 مرتبہ فرمایا، قال ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبی، دل کی سچائی کے ساتھ، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر اللہ تعالی جہنم کی آگ پر اس کو حرام قرار دے گا۔ یہ حرمت بدایتاً، یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کر ابتدا کی نہیں ہے، یہ اللہ آپ کا حرمت تعبیدی، معنی ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے تو جنت میں آخر سزا بھگت کر کے لیکن جنت میں جائے گا۔ قال یا رسول اللہ افلا اخبر، لیکن اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے، روزہ زکوٰۃ حج کرے نہ کرے، جنت میں جائے گا۔ قال یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، میں لوگوں کو نہ بتاؤں، فیستبشرون، تاکہ خوشخبری حاصل کریں۔ قال اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، نہ بتاؤ، اذا یتکلوا، وہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، نماز روزے زکوٰۃ نہیں، یہ نہیں۔ واخبر بہا معاذ، حضرت معاذ نے یہ خبر دی لوگوں کو عند موتی، مرتے وقت سکرات میں، تعصماً گناہ سے بچنے کے لیے، تعصماً گناہ سے بچنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا تو حضرت معاذ نے کیوں بتایا؟ بعد میں نبی نے خود یہ بتایا۔ ابتدا جو لوگ اسلام سے کم حق و حکام سے واقف نہیں تھے تو حضرت نے صرف اب خاص آدمی کس کو بتایا؟ معاذ کو بتایا، اور دوسروں کو نہ بتاؤ، منع کیا معاذ کو۔ ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا نہیں ہو گیا؟ من خص بالعلم قوما، کچھ لوگوں کو بتا دینا، وہ کون ہے؟ معاذ ہے، اس کو بتا۔ دون قوم، دوسروں کو نہ بتانا، تو منع کیا دوسروں کو نہیں بتانا، کراہیت اللہ یفہموا ہوگی۔ اب معاذ کو جب منع کیا تھا تو پھر معاذ نے کیوں بتایا؟ حضرت معاذ نے بعد میں جب لوگ مضبوط ہو گئے اسلام میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا تھا، تو اس لیے حضرت معاذ نے بھی بتایا۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ کہ حضرت معاذ نے اس کو بھی دیکھا کہ لوگ مضبوط ہیں، تو آخر جاتے وقت جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، علم چھپانے کی چیز نہیں، اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں، بتا کر کے گئے یہ۔ لیکن جیسے کہ خطیب حضرات، اصل مقصد اس قسم کی باتیں ہر بندے کو نہ بتائیں، یہ جیسے کہ تشدید کی روایتیں ہوتی ہیں ان میں تعویل آدمی نہ کرے۔ اب آپ یہ کہہ دیں کیجیے یہ چیز اس قسم کے بتائیں گے تو نماز روزے زکوٰۃ کو چھوڑیں گے، یا ڈرنے کی جو جیسے کہ حدیث آپ کے سامنے گزری، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے تو وہ مسلمان ہے، اور اگر زبان اور ہاتھ سے وہ محفوظ تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا محدثین کی تعویلات اپنی جگہ پر، علامہ انور شاہ کشمیری نے فرمایا اپنی جگہ پر اس کو چھوڑو تاکہ لوگ ڈرے۔ یا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اب اس کو اسی طرح بیان کر دو کہ جو نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑے گا وہ کافر ہو گیا۔ لیکن خطیب حضرات فرماتے کہ نہیں، فقط عمل عملا یشابہ الکفر، یا فقط قرب الکفر، کفر کے قریب ہو گیا، یا ایسا عمل کر رہا ہے یشابہ الکفر، یا کفران نعمت ہے، کفر مجازی ہے۔ تو یہ تعویلات محمد رسول اللہ کے اس مقصد کے جو توبیخ ہے اور تشدید ہے، زجر ہے اور ڈرانا ہے، اس کے خلاف ہے یہ تعویلات جو ہم لوگ کرتے ہیں۔ بعض چیزیں اس قسم کی ہوتی ہیں۔
وأخبر بها معاذ عند موته تأسما وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا مؤمن قال سمعت أبي قال سمعت أنس قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ، چونکہ حضرت معاذ کا پہلے انتقال ہو گیا تو اس وجہ سے حضرت انس فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ حضرت معاذ سے نبی نے فرمایا تھا من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنت، جو اللہ سے ملے اس حال میں کہ شرک نہ کیا ہو جنت میں جائے گا۔ قال الا ابشر بہ الناس، لوگوں کو نہ بتاؤں؟ قال لا، حضرت نے فرمایا کہ نہ بتاؤ، انی اخاف ان یتکلوا، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ لوگ یہ کہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے، چلے گا، بلکہ اسی کو پورا کرو اور کیا ہے، سمجھے؟ چل مولانا آگے بھی پڑھ، اس کو پورا کر۔ ہاں یہ مولانا علم کے اندر حیا نہیں ہونی چاہیے، اس کا تعلق شاگردوں سے، ادب یتعلق بالمتعلمین، متعلمین کے ساتھ علم کے اندر حیا نہیں ہونی چاہیے۔ وقال مجاہد لا يتعلم العلم مستحین ولا مستكبر، حضرت مجاہد فرماتے ہیں علم حاصل نہیں کر پاتا مستحین، حیا کرنے والا۔ حیا ایک پسندیدہ چیز ہے، ایمان کا شعبہ ہے، لیکن حیا فی العلم ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور استادوں سے پوچھ نہیں رہا، یہ ٹھیک نہیں ہے مولانا، سمجھے؟ لا يتعلم العلم مستحین، حیا کرنے والا علم حاصل نہیں کر سکے گا، ولا مستکبرون، اور تکبر والا بھی نہیں کرے گا۔ وقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما عائشہ نے انصار کی عورتوں کی تعریف فرمائی، نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں بہت بہترین عورتیں، لم یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، حیا ان کو روکتی نہیں اس بات سے کہ وہ دین کے اندر فقاہت حاصل کرے، مانا دینی مسائل وہ نبی سے پوچھتی ہے اور یہ ہے کہ اس میں کوئی شرم و حیا نہیں کرتی۔ وبہ قال حدثنا ام سلمہ قال اخبرنا ابو معاویہ قال حدثنا ہشام بن نبی ان زینب بنت ام سلمہ ان ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت جاءت ام سلیم، حضرت ام سلیم حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، جاءت ام سلیم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحی، یہ مردوں کے سامنے، پیچھے عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، مرد بھی موجود تھے، اماں نے تمہید باندھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتے، یعنی حق کو ترک نہیں کرتا، حق کو بیان کرتا ہے، تبھی تو اللہ پاک مچھر اور مکھی کی مثالیں قرآن میں بیان کرتا ہے۔ اب یہ مسئلہ تمہید باندھی، لہذا میں حیا نہیں کرتی آپ سے مسئلہ۔ فہل علی المرأۃ من غسل، یہ من زائدہ غسل مبتدا ہے، سمجھے، علی المرأۃ خبر مقدم، فہل علی المرأۃ من غسل، عورت پر غسل واجب ہوگی، اذا احتلمت، جس وقت اس کو احتلام ہو جائے، عورتوں کو احتلام ہوتا ہے لیکن بہت کم ہی ہوتا ہے، سمجھ میں لیکن بہت کم، اس وجہ سے یہ ہے کہ مشہور یہ کہ عورتوں کے احتلام۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء، ہاں اگر منی کو دیکھ لے ہوگا۔ فغطت ام سلمہ تانی وجہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا، وقالت یا رسول اللہ اب تحتلم المرأۃ، کیا عورت کو احتلام؟ قال نعم، تربت یمینک، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں، فبما یشبہ ولدھا، بچہ پھر یہ شکل و صورت میں اس کے ساتھ مشابہت کیوں؟ بچہ تو بنتا ہے، اس کا مٹیریل کیا ہے؟ منی ہے، مرد اور عورت کے، آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ تو اس بہت قلیل احتلام ہوتا عورتوں کو، اس وجہ سے مسئلہ پوچھا۔ فقال یا رسول اللہ ان اللہ لا یستحیی فحل المرأۃ من غسل اذا احتلمت، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأت الماء فغطت ام سلمہ تانی وجہ، ام سلمہ نے یہ کہ اپنا چہرہ چھپایا، وقال یا رسول اللہ وتحتلم، قال نعم تربت یمینک فبما یشبہ ولدھا، تو ہاں ام سلیم نے جو مسئلہ پوچھا یہی ہے ترجمۃ الباب، دینی مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ وبہ قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا مالک عن عبد الله بن دینار عن عبد الله بن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، ایک درخت ہے جس کے پتے کبھی گرتے نہیں ہیں، جھڑتے نہیں ہیں، وہی مثل المسلم حدثونی ما هي، فوقع الناس في شجر البادیة، دیہات کے درختوں میں لوگوں کا ذہن چلا گیا، وقع في نفسی انها نخلة، وہ کھجور کی درخت ہے میرے دل میں ہے۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے فاستحییت، لیکن مجھے حیا آ گئی، میں نے نہیں بتایا، چنانچہ ہے تو انعام بھی آپ کو نہ مل سکے۔ حضرت عمر بن خطاب کو بعد میں بتایا ابا جی میرے دل میں آیا تھا کہ وہ کھجور کی درخت ہے، فرمایا کہ بیٹا اگر آپ بتاتے تو سرخ اونٹوں سے میرے لیے بہتر ہوتا کہ میرا بیٹا جیت جاتا، فرمایا آپ لوگوں کی وجہ سے جو ہے میں نے نہیں بتایا، بڑے حضرات موجود۔ قالوا یا رسول اللہ اخبرنا بها، فقال رسول اللہ هي النخلة، قال عبداللہ ابن عمر فحدثت به ابی فحدثت ابی بما وقع في نفسی، میرے دل میں اس کا جواب بھی یہی آیا تھا، میں نے اپنے والد سے بیان، فقال لأن تكون قلت احب الی من ان يكون لك کذا وکذا، آپ کے لیے سرخ اونٹ ہوتے اگر آپ یہ ہے کہ بتا دیتے، یہ اتنا آپ کو انعام، بیٹا آپ کو بتانا چاہیے تھا، چلے گا، اس لیے حیا نہیں کرنی چاہیے۔ اور اگر مسئلہ کوئی حیا والا ہے تو آپ براہ راست نہ پوچھیں، کسی سے پوچھوائیں، کسی کے ذریعے سے۔ حضرت علی کے چونکہ اللہ آپ کا بھلا کرے نکاح میں نبی کی بیٹی تھی، لمکانۃ ابنتہ تحتی،
مکان کون کے معنی میں؟ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی، اس لیے حضرت علی نے خود نہیں پوچھا، میں ایسا رجل کنت رجلا مزاء کثیر المزی تھا، آیا مزید سے غسل واجب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو حضرت مقداد کو حکم دیا، حضرت عمار بن یاسر کو حکم دیا، حضرت مقداد کو پہلے حکم دیا، اس نے کچھ تاخیر کی، پھر حضرت عمار کو، اور بعض روایت میں آتا کہ خود پوچھا، ان حضرات نے تاخیر کی تو پھر خود پوچھا۔ وَبِهِ قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي بن أبي طالب قال كنت رجل مزاء كثير المزيد فأمرت المقداد۔ یہ مست آدمی ہوتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے، کہ مضبوط قسم کا آدمی اس میں ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اماں جی فاطمہ کی موجودگی میں بھی ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ کر دیا۔ ابو جہل کی بیٹی تو مسلمان ہو گئے، بیٹا اکرمہ بھی رضی اللہ عنہ، بیٹی عاتقہ وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو انہوں نے پیغام بھیجا علی کو کہ نکاح کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تو شیر خدا، بہت مضبوط آدمی تھا۔ سمجھ شریف میں قصے تو آپ پڑھتے رہتے، بخاری میں اور بھی آئیں گے، خیبر والا مسئلہ دوسرا آ جائیں گے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ غنیمت کے اندر جیسے لونڈی آ گئی، ان کا حق تو ویسے ہی بنتا ہے خمس وغیرہ کا۔ سمجھ شریف میں ہے کہ حضرت علی نے ابھی تک مال تقسیم نہیں ہو گیا، پہلے سے اللہ آپ کا بھلا کرے رخصت ہی کر دی۔ اسی سے تو ان کے اور حضرت خالد بن ولید کا تھوڑا سا آپس میں چپکلش ہو گئی، اسی پر آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، یہ اسی پر تو ہے۔ سید الخاطر نے لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اما فاطمہ کے وصال کے بعد فوراً 4 شادیاں کی اور 14 لونڈیاں۔ 4 شادیاں 14۔ لونڈی کس لیے ہوتی ہے؟ طواف کرنے کے لیے آدمی لیتا ہے یا اعتکاف میں بٹھانے کے لیے؟ لونڈی بھی تو اسی کے لیے ہوتی ہے۔ ہم بستی یہ محمد بن الحنفیہ جو آپ کا، جس کو الہ اصغر شیعہ کہتے ہیں، یہ اس کا مزاج، اس کی بہادری، یہ پورا یہ لونڈی کی بطن میں سے ہے۔ بنو حنیفہ میں سے جو لونڈی حضرت ابوبکر کے خلافت کے دوران جہاد ہوا، وہ یہ لونڈی مل گئی۔ اور یہ اتنا تیز آدمی تھا، اتنا ذہین تھا، اتنا دلیر تھا کہ اس نے حضرت حسن، حسین اور آل رسول کی توہین جن لوگوں نے کی، چن 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 کر کے کسی کو چھوڑا نہیں، سب کو کیفر کردار جہنم میں پہنچا دیا۔ خطرناک آدمی تھا، سمجھے، بہت دلیر آدمی تھا۔ حضرت علی نے خود اماں جی کے بعد، حضرت اماں جی کی موجودگی میں فاطمہ کی نکاح کرنے کا ارادہ ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع بنت عدو اللہ و بنت حبیب اللہ۔ آپ پڑھیں گے ابو داؤد میں، عدو اللہ ابو جہل کی بیٹی، و بنت حبیب اللہ محمد کی بیٹی، یہ دونوں ایک آدمی کی نکاح میں جمع نہیں ہو سکتے۔ علی کو کہہ دو میں دوسرے تیسرے چوتھی نکاح کی اجازت دیتا ہوں میں محمد، لیکن آپ کو اجازت نہیں دیتا، میں اپنی بیٹی فاطمہ کو پریشان کرنا نہیں چاہتا۔ علی کو کہہ دو میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ علی کیسے طلاق دے اماں فاطمہ کو؟ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اماں فاطمہ کو کیسے طلاق دے دے؟ بخاری میں آپ پڑھیں گے اماں فاطمہ کے وصال کے بعد بھی لوگ حضرت علی کا وہ مقام اتنی قدر نہیں کرتے تھے جو فاطمہ کے ہوتے ہوئے ہے کہ محمد کا داماد بھی ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ اماں فاطمہ کے بعد کچھ فرق آ گیا تھا کہ اب نبی کی بیٹی چلی گئی، اس لیے حضرت علی نہیں کر سکے۔ پھر اماں جی کا جیسے انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد 4 شادیاں اور 14 لونڈیاں، 18۔ اس لیے شیعوں میں سے زیدیہ فرقے کا بھی مذہب بھی یہی ہے کہ 18 شادی بھی آپ کر سکتے ہیں، سمجھے۔ اس وقت تو لونڈیاں ہیں نہیں، چلے گا۔ کنت رجل مزاح فامرت المقداد، مقداد کو حکم دیا یسلن فسالوا فقال فیہ الوضو، حضرت نے فرمایا کہ اس میں وضو ہے اور اس کے اندر اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، غسل نہیں ہے۔ تب بھی 2 باب رہ گئے۔